جناب سید شاہ نور الحق قادری ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ، ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری متعمد نشر و اشاعت نے جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین و طالبات میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے اور ان کو دینی ورسٹی علوم سے آراستہ کرنے کی غرض سے 1991 میں مولانا مفتی ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری کامل الحدیث جامعہ نظامیہ نے توکل کے اساس پر صرف 5 طالبات کے ذریعے جامعۃ المومنات کی بنیاد ڈالی۔ اس جامعہ میں فی الوقت 2500 طالبات زیر تعلیم ہے اور دارالاقامہ ہاسٹل میں 400 طالبات قیام و تعام کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام 2 یومی کل ہند خواتین کانفرنس جو 11 جنوری صبح 9 بجے آغاز ہو کر 12 جنوری عشاء بروز ہفتہ اتوار کو عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک حیدرآباد میں منعقد ہونے والی ہے، جس کا مرکزی موضوع عورت اور اسلامی معاشرہ ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جناب محمد احمد پاشا، مفتی عبدالواسع احمد صوفی، مفتی عبدالرحیم موجود تھے۔ ذریعہ ہے تعارفی اجتماعات الحمدللہ کامیابی کے ساتھ انصرام عمل میں لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی 100 سے زائد اجتماعات مختلف مقامات پر کامیابی کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس 2 روزہ خواتین کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنی خواتین کو ضرور روانہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ اجتماع بھی ایک دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر خواتین کو جو بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے بھی ان کو باخبریت کروایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے اضلاع سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہے وہ زیادہ حاضر ہوتی ہے، اور 2 روز چونکہ خواتین کا یہ رجحان ہے کہ پہلے روز جو شرکت کرتے ہیں دوسرے روز شرکت کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، جو لوگ پہلے روز شرکت نہیں کری وہ لوگ دوسرے روز شرکت کرنے میں ان کو آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس اندازے سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد خواتین اس اجتماع میں شرکت کریں گی اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ فرما لیں گی۔ اور یاد رہیں 11 اور 12 جنوری 2025 یعنی صبح 9 بجے اس کانفرنس کا افتتاح مفکر اسلام زین الفقہا حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامن برکاتہ علی امیر جامع نظامیہ کے دعائیات کلمات کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد مہمانان خصوصی جن میں یعنی دانشور حضرات ہے، رہنما ہے، علماء کرام ہے اور مفتیان کرام، یہ سبھی حضرات شرکت فرمائیں گے۔ اور جو ایک اجلاس جو پہلا اجلاس ہوگا وہ مرد حضرات پر مشتمل ہوگا۔ مرد حضرات یہاں پس پردہ خطاب کریں گے، خواتین پس پردہ رہ کر ان کی خطابات کو سماعت کریں گے، اس سے استفادہ حاصل کریں گی۔